السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اس وقت ہم صفحہ نمبر 12 پیج نمبر 12 الدرس الثانی دروس اللغۃ العربیہ والیوم 2 جلد نمبر 2 دروس اللغۃ العربیہ جلد نمبر 2 پر ہیں۔ سب سے پہلے اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سبق میں بنیادی تھیم کیا ہے، مرکزی نکات کیا ہیں نحو اور گرامر اور استعمال کے، جس پر ہمیں توجہ مرکوز کرنی ہے۔ We have to take into consideration before we start the main lesson the central ideas, the main grammatical theories which have been explored in this lesson, which have been highlighted in this lesson. So number 1، سب سے پہلی چیز جو اس سبق میں ہائی لائٹ کی گئی ہے وہ ہے لیسا کا استعمال۔ لیسا ایک پارٹیکل ہے اور لیسا کا استعمال بہت کثرت سے ہوتا ہے عربی زبان میں۔ تو ہمیں اس سبق میں بنیادی طور پر لیسا کا استعمال دیکھنا ہے۔ جو لفظ ایک لیسا ہے، اس لیسا کا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے، اور یہ اس کے کتنے صیغے ہوتے ہیں، کیسے کیسے اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، کیا کیا فارمز اس کے اندر ہوتے ہیں، اس کے اندر کیسے کیسے چینجز آتی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہمیں اس سبق میں اسٹڈی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ پیچھے آپ نے پڑھا الحروف المشبہۃ بالفعل۔ اب ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ لیسا کو اس سبق میں کیوں لایا گیا، اور بھی کوئی گرامر کی چیز چھیڑی جا سکتی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پیچھے جو آیا ہے سبق میں وہ ہے الحروف المشبہ بالفعل۔ الحروف المشبہ بالفعل میں ایک اسم کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک خبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر بھی ایک اسم اور ایک خبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو حروف مشبہ بالفعل میں تھا کہ جو مبتدا ہوتا ہے اس کو ہم انا کا اسم کہتے تھے، اسی پیٹرن پہ اس میں بھی لیسا کے بعد جو ناؤن جو اسم آتا ہے اس کو ہم لیسا کا اسم کہتے ہیں۔ وہ دراصل مبتدا ہوتا ہے، لیکن نحوی حضرات اصطلاح کے ماہرین اس کو مبتدا نہ کہتے ہوئے اس کو لیسا کا اسم کہتے ہیں۔ جیسے کہ انا کے ساتھ جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کو انا کا اسم کہتے ہیں۔ اچھا، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انا میں الحروف المشبہ بالفعل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر فتحہ اور زبر استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن لیسا کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو لیسا کا اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر ضمہ اور پیش ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو خبر آتی ہے لیسا کی، عام طور پر اس خبر سے پہلے پریپوزیشن با کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ لوگوں کو میں۔ البیت جدید، گھر نیا ہے، the house is new۔ البیت مبتدا ہے اور جدید خبر ہے، البیت سبجیکٹ ہے اور جدید پریڈیکیٹ ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ایک نیگیٹو سینٹینس بنانا چاہتے ہیں لیسا کا یوز کرتے ہوئے تو آپ کہیں گے لیس البیت بجدید۔ اب یہاں دو چیزوں کو نوٹ کرنا ہے۔ ایک تو البیتو پر ضمہ اور پیش کا استعمال کیا گیا کیونکہ یہ مرفوع ہے، نومینیٹو کیس میں ہے، اور انا کے ساتھ جو اسم آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، وہ ایکوزیٹو کیس میں ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے انا اور لیسا کے اندر۔ اچھا، دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لیسا میں اسم کے ساتھ جو اس کی خبر استعمال ہوتی ہے وہ با پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ تو البیت جدید the house is new یہ ہو جائے گا لیس البیت بجدید the house is not new۔ اور جب با پریپوزیشن لگے گا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ مجرور ہو جائے گا، اس پہ جر آ جائے گا، یعنی کہ کسرہ استعمال کریں گے اگر الف لام ہے، اور اگر الف لام نہیں ہے تو دو زیر استعمال کیا جائے گا۔ اچھا، لیسا کے بارے میں یہ ایک امپورٹنٹ ڈیٹیل آئی۔ ابھی ہم آگے عبارتیں جب پڑھتے چلیں گے تو لیسا کا پریکٹیکل یوز ہوتے جائے گا اور چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ لیسا کے بارے میں ایک اور اہم چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ لیسا کے مختلف فارمز ہوتے ہیں، یعنی سنگولر کے ساتھ لیسا استعمال ہوا، ڈوئل کے ساتھ لیسا ہو جائے گا، اور پلورل کے ساتھ لیسو ہو جائے گا۔ یہ ورب کی طرح ڈکلائن ہوتا ہے۔ جیسے عربک میں ورڈز ہوتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ فارمز ہوتے ہیں،
نارمل جو وربس ہوتی ہیں، اسی طریقے سے لیسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ماضی میں صرف ہوتا ہے، مضارع میں نہیں ہوتا ہے. ماضی مطلب پاسٹ میں ہوتا ہے، یہ فیوچر میں یوز نہیں کر سکتے ہیں ہم. تو لیسا کے ڈفرینٹ صیغے ہوتے ہیں، مختلف فارمز ہوتی ہیں. لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لسنا، لستا، لستما، لستم، لستی، لستما، لستنا، لستو، لسنا. یہ ایکچولی یہ پاسٹ ٹینس ہے. پاسٹ ٹینس عربک میں ایسے ہی ہوتا ہے، یہ اسی کی ڈفرینٹ فارمز ہیں. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ لیسا اور ٹینسز میں استعمال نہیں ہوتا ہے، صرف پاسٹ میں یوز ہوتا ہے. تو جس حساب سے اس کا سبجیکٹ یعنی فاعل بدلتا جائے گا، یا ناؤن بدلتا جائے گا اس کا، یا اسم جو بدلتا جائے گا، اسی حساب سے لیسا کے اندر تبدیلی ہوتی جائے گی. ایک مثال دیکھیے، آپ نے کہا لیس البیت بجدید. ایک دوسری مثال دیکھیے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زینب بیمار ہے، تو آپ کہیں گے زینب مریضۃ، زینب بیمار ہے. لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں زینب بیمار نہیں ہے اور لیسا آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب آپ کو لیسا زینب بمریضۃ نہیں کہنا ہے، لیست کہنا ہے، تا لگانا ہے. اس میں تا لگانے کے بعد لیسا یہ فیمینین فارم میں کنورٹ ہو جائے گا، مؤنث صیغے میں منتقل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں، چند اہم باتیں تھیں لیسا کے بارے میں جو آپ کو نوٹ کرنی ہے. لیسا کا بکثرت استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اس لیے بہت اچھی طریقے سے اس کی مشق کر لیں، اس کی پریکٹس کر لیں. یہ بہت ہی مرکزی اور بہت ہی سینٹرل بات ہے اس سبق میں. اس کے بعد چند چیزوں پر اور دیکھ لیجیے آپ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے پیچھے انا کے بارے میں پڑھا یا لعلہ کے بارے میں، الحروف المشبہ کے بارے میں. انا یا لعلہ کے بعد جو اسم آتا ہے وہ فوراً منصوب ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، فتحہ ہوتا ہے، زبر آتا ہے اس پر. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اسم ڈائریکٹ انا کے بعد یا لعلہ کے بعد نہیں آتا ہے، بلکہ اسم جو ہوتا ہے وہ مؤخر ہو جاتا ہے، یعنی اس کو بعد میں لے آتے ہیں. اس کو عربی زبان میں بولتے ہیں تقدیم و تاخیر. تقدیم بولتے ہیں کسی چیز کو بعد میں آنا تھا وہ پہلے ہو گئی، اور تاخیر بولتے ہیں کسی چیز کو پہلے لانا تھا اس کو بعد میں کر دیا گیا. اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں، there are reasons for that. تو بہرحال without going deeper into the reason، مجھے یہ بتانا ہے آپ کو کہ کبھی کبھی انا کا یا لعلہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ کے بعد میں چلا جاتا ہے، اور انا کے بعد ڈائریکٹ جو ہے کوئی پریپوزیشنل یا ایڈوربیل کلاس یا فریز آ جاتی ہے. تو ایڈوربیل یا پریپوزیشنل حرف جار یا متعلق وغیرہ جو آ جاتا ہے فوراً ڈائریکٹ، اور اسم اس کا دوسری جگہ چلا جاتا ہے، ڈسپلیس ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی گرامیٹیکل پوزیشن پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. انا وہاں پہنچ کر بھی اس کو نصب دے دے گا، وہاں بھی پہنچ کر فتحہ دے گا. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. لی اخوتن، میرے بھائی ہیں. لی اخوتن، میرے کئی بھائی ہیں یا میرے بھائی ہیں. آپ کو کہنا ہے کہ واقعی میرے بھائی ہیں، تو اب آپ انا لائیں گے، تو انا لی اخوتن ہو جائے گا. تو یہ اخوتن جو انا کے بعد فوراً آنا تھا وہ لی کے بعد آیا ہے، لیکن اس کے بعد میں آنے کی وجہ سے وہ انا اس کو نہیں چھوڑے گا، وہاں پہ جا کے اس کو نصب دے گا، اس کو فتحہ دے گا، اور ان لی اخوتن رہے گا. اور اخوتن کو انا کا اسم کہا جائے گا اگرچہ وہ فوراً بعد میں نہیں آیا ہے. even though the ism of inna has not been mentioned right after, immediately after it. یہ دوسرا اہم پوائنٹ تھا اس سبق میں جو آپ نے نوٹ کرنا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ عربی زبان میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک پراپر نیم استعمال کیا جاتا ہے، معرفہ استعمال کیا جاتا ہے، کسی آدمی کا نام اس کے والد کے ساتھ. تو ہم کیا کہتے ہیں، جیسے بلال ابن حامد، یعنی بلال جو حامد کے بیٹے ہیں. تنویر ابن خالد، تنویر ابن خالد ہم نے کہہ لیا، یعنی لڑکے کا نام، انسان کا نام اس کے باپ کے ساتھ جب ہوتا ہے تو ابن لگا دیتے ہیں بیچ میں. تو جب یعنی کہ ابن جو ہے دو معرفہ کے بیچ میں آ جاتا ہے، دو ناموں کے بیچ میں ابن آ جاتا ہے. تو یہاں دو رول، یو ہیو ٹو کنسیڈر ٹو رولز. یہاں دو رول اپلائی ہوتے ہیں. ایک رول یہ ہوتا ہے کہ جو ابن آتا ہے بیچ میں اس کی الف ڈراپ کر دی جاتی ہے. The alif is dropped from ibn. This is hamzat al-wasl and this is dropped. یعنی صرف اسپوکن میں نہیں، ریٹن میں بھی ڈراپ کر دیا جاتا ہے اسے.
ایک رول تو یہ آپ کو اپلائی کرنا ہے. دوسرا رول یہ ہے کہ جو پراپر نیم ابن سے پہلے تھا اس کے اوپر جو تنوین تھی وہ تنوین بھی ختم کر دی جاتی ہے, یہ تنوین چھوڑ دی جاتی ہے. حالانکہ تنوین ہونا چاہیے تھا رول کے حساب سے, الف لام نہیں ہے اور غیر منصرف بھی نہیں ہے, تو اس کے باوجود بھی اس تنوین کو لوز کر دیا جاتا ہے, چھوڑ دیا جاتا ہے. جیسے ایک مثال دی میں نے, تنویر ابن حامدن, تو یہ ہونا چاہیے تھا تنویر ابن حامدن, لیکن عرب نے کیا کر دیا اس کو تنویر ابن, تو را کے اوپر تنوین دینا تھا اس کو صرف پیش دیا, اور ابن سے پہلے جو الف تھی اس کو ختم کر دیا. تو we can notice two changes. There are two changes which are implemented in this type of structure when ibn comes in between two proper names. یہ ایک امپورٹنٹ تیسری چیز تھی. اس تیسرے پوائنٹ میں دو رولز چھوٹے چھوٹے بتائے گئے ہیں. ایک چوتھی چیز اسٹرکچرل ہے, ایک یوزز کی چیز ہے. جیسے الاخ کے معنی ہوتے ہیں بھائی, بھائی ہوتے ہیں. یہ ہم کبھی کبھی کسی سے کہتے ہیں کہ کسی نے فون کیا. For example, someone has called you on your phone and you don't have his number saved in your mobile. So what did you say? Who is the brother? یہ بھائی کون صاحب ہیں, یعنی کون صاحب ہیں جیسے ہم کہتے ہیں. Who is this? Who is the brother? More politely if you ask. تو عربک میں اسی مقصد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں من الاخو, کون بھائی ہیں یہ. Who is this brother? من الاخو, who is the brother? مثلا آپ کسی عرب سے بات کر رہے ہیں, you are talking to an Arab and he called you on your mobile and you don't have his number saved. So what did you say? Man al-akh. You are in Saudi Arabia, you are in Jordan or any other country. You naturally say man al-akh. Who is the brother? Who is this? In place of who is this. تو یہ ایک استعمال کی چیز ہے. اور اگر کوئی بہن بول رہی ہے, کوئی لڑکی ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں من al-ukht. Who is the sister? ایسا کہہ سکتے ہیں. یہ polite way ہے. This is a polite way of asking a stranger whom you don't know. تو یہ 4 پوائنٹ ہوئے. ان چاروں پوائنٹس کو یاد رکھیں. اب ہم شروع کرتے ہیں مین سبق. ترجمہ کرتے ہوئے جاؤں گا میں, اور قواعد اور رولز جو ہیں ان کو میں اپلائی کرتا ہوا جاؤں گا. بسم اللہ. الدرس الثانی, the second lesson. ہشام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہشام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک یا اخی, اے میرے بھائی آپ کیسے ہیں. اب یہ پوچھ رہا ہے من الاخ. بلال پوچھ رہا ہے کون بھائی صاحب ہیں یہ, بھائی صاحب کون ہیں, یعنی آپ کون ہیں, میں پہچان نہیں پایا, یہ کہنا چاہ رہا ہے. ہشام نے کہا انا مہندس جدید, آئی ایم اے نیو انجینئر, میں ایک نیا انجینئر ہوں. اسمی ہشام, مائی نیم از ہشام, میرا نام ہشام ہے. انا من الولایات المتحدۃ, I am from the United States. I am from the United States. میں امریکہ سے ہوں. بلال نے کہا اہلا وسہلا ومرحبا بک یا اخی. ویلکم مائی بردر, ویلکم. اہلا وسہلا ومرحبا بک یا اخی. یہ اہلا وسہلا ومرحبا بک بہت لمبا ہے, اور یہ ایکچولی اس سے بھی زیادہ لمبا ہے. بہت ساری چیزیں چھپائی گئی ہیں اس کے اندر, یعنی اس کو ڈیکوڈ کرنا پڑے گا آپ کو, لمبا ہو جائے گا اگر میں ڈیکوڈ کرنے چلوں. تو یہ عربک کی ایک سمجھ لیجئے کہ بڑی شاندار تعبیر ہے کسی کو ویلکم کرنے کے لیے. یہ اہلن کے ایک معنی ہیں, سہلن کے ایک معنی ہیں, مرحبا کے ایک معنی ہیں. اس سب کو ملا کے عموماً اردو وغیرہ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں, آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں, یا ویلکم وغیرہ سے ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن عربی میں جب آپ انالیسس کریں گے گرامیٹیکلی تو بڑی گہرائیاں ملیں گی اس کے اندر. انشاءاللہ کسی ٹائم پہ ہم اور اس کے بارے میں مزید تبصرہ کریں گے. ابھی آپ صرف اتنا یاد رکھیں, اہلا وسہلا ومرحبا بک, ویلکم مائی بردر, ہارٹیسٹ ویلکم مائی بردر. انا مسرور بلقائک, I am happy to see you, to meet you, I am pleased to meet you. میں آپ سے مل کر خوش ہوں, مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی. لقاء کے معنی ہوتے ہیں ملنا. بلقائک, با پریپوزیشن لقاء پر اسی لیے کسرہ آیا ہوا ہے, اور کا آپ جانتے ہیں ضمیر مخاطب, یہ مضافلے بنی ہوئی ہے یہاں پہ. انا مسرور بلقائک, I am happy to see you. انا زمیلک, I am your classmate. اسمی بلال بن حامد, my name is بلال بن حامد. تو یہاں دیکھیے میں نے بتایا تھا بلال اور حامد کے بیچ میں ابن آیا ہوا ہے. یہاں پہ دو کام ہوا, ایک تو الف کو ڈراپ کر دیا گیا, الف واز ڈراپڈ, اور بلال کے اوپر تنوین آنی چاہیے تھی لام پر, کیونکہ الف لام موجود نہیں ہے, غیر منصرف بھی نہیں ہے.
پھر تنوین نہ آنے کا کوئی مطلب نہیں تھا. لیکن یہاں جیسا کہ میں نے بتایا کہ الف جو ساقط ہوا ہے تو ڈائریکٹ لام کو با سے ملا لیا گیا, اور اگر آپ ڈائریکٹ جب اس کو پروناؤنس کریں گے دونوں کو ملا کے ساتھ میں تو تنوین کے ساتھ پروناؤنس کرنا پاسبل نہیں ہوگا. اسی لیے بلال ابن حامدن اس کو ملا کے بلال ابن حامدن کر دیا گیا. اچھا, میرا نام بلال ابن حامد ہے. مائی نیم از بلال ابن حامد. امن واشنگٹن انت یا ہشام, او ہشام آر یو فرام واشنگٹن, اے ہشام کیا آپ واشنگٹن سے ہیں؟ ہشام نے کہا لا نو. انا لست من واشنگٹن, آئی ایم ناٹ فرام واشنگٹن. دیکھیے لستو ہو گیا یا لیسا, یہ واحد متکلم ہو گیا. انا لست من واشنگٹن, آئی ایم ناٹ فرام واشنگٹن. ایک بات یاد رکھیے, واشنگٹن یہ غیر منصرف ہے. You already know that any name or any word which is non-Arabic, so that name is treated as diploid as غیر منصرف. أنا لست من واشنگٹن, I'm not from Washington. إني من نیویارک, I'm from New York, میں نیو یارک سے ہوں. بلال نے کہا اب مسلم ابوک یا ہشام, اے ہشام کیا آپ کے والد مسلمان ہیں؟ ہشام نے کہا لا, هو ليس بمسلم, he is not a Muslim, وہ مسلمان نہیں ہے. No, he is not a Muslim. دیکھیے یہاں ہوا تھا تو لیسا آیا. بلال نے کہا وہ امک امسلمتن ہی, اور آپ کی والدہ کیا وہ مسلمان ہے؟ And your mother, is she a Muslim? ہشام نے کہا لا نو, ہی لیست بمسلمہ. لیسا کو فیمینین بنا دیا گیا چونکہ ہیا ہے. ہی لیست بمسلمتن, وہ مسلمہ نہیں ہے. She is not a Muslim. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اسم جس حساب سے ہوگا مذکر یا مؤنث اسی حساب سے خبر آئے گی. تو اسم یہاں مؤنث ہے ہیا, یعنی لیسا کا جو اسم ہے وہ ہیا ہے, اور بمسلمتن اسی لیے مؤنث لایا گیا. پیچھے بمسلمین تھا کیونکہ وہاں ہوا تھا. اچھا, اور با پریپوزیشن لگے گا جنرلی, یہ آپ کو معلوم ہے. پریپوزیشن لگنے کی وجہ سے جو اس کے بعد ناؤن آئے گا وہ مجرور ہوگا. بلال نے کہا الک ابناء یا ہشام, اے ہشام کیا تمہارے بیٹے ہیں؟ Do you have sons? ہشام نے کہا نعم, yes, لی ستۃ ابناء, میرے 6 بیٹے ہیں. I have 6 sons. بلال نے کہا اطلاب ہوں, کیا وہ سب اسٹوڈینٹس ہیں؟ کیا وہ سب اسٹوڈینٹس ہیں؟ Are they students? ہشام نے کہا لا نو, ہم لیسو بطلاب, they are not students. دیکھیے لیسو ہو گیا, واو الف ملا کے یہ پلورل بن گیا, جمع مذکر غائب ہو گیا, یہ تھرڈ پرسن پلورل میسکولین بن گیا. یہ ان بعضهم تجار وبعضهم مهندسون, some of them are businessmen and some of them are engineers. یہ بعضهم پڑھنا ہے, بعضهم یا بعضهم نہیں پڑھنا ہے because of ان کی وجہ سے. ان بعضهم تجار وبعضهم مهندسون, some of them are traders, businessmen and some of them are engineers. بلال نے کہا الک بنات, کیا آپ کے بیٹیاں ہیں؟ Do you have daughters? بلال نے کہا کیا آپ کی بیٹیاں ہیں؟ Do you have daughters? ہشام نے کہا نعم, yes, لی 5 بنات, I have 5 daughters. میرے 5 بیٹیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے عدد اور معدود, معدود اگر مؤنث تو عدد مذکر, یہاں معدود مؤنث ہے تو اس لیے عدد مذکر. بلال نے کہا متزوجات ہن, آر دے میرڈ؟ متزوجات متزوجتن کی پلورل ہے, یہ ساؤنڈ فیمینین پلورل ہے, جمع مؤنث سالم. کیا وہ سب میرڈ ہیں؟ ہشام نے کہا لا نو, ہن لسن بمتزوجات, دے آر ناٹ میرڈ. انہن صغار, وہ سب چھوٹی ہیں, دے آر ناٹ میرڈ, وہ شادی شدہ نہیں ہیں. They are young, وہ چھوٹی ہیں. بعضهن في المدرسة الابتدائية وبعضهن في المدرسة المتوسطة. Some of them are in the elementary school, المدرسة الابتدائية elementary school or primary school. Some of them are in the elementary school or primary school and some of them are in the middle school. ان میں سے کچھ ایلیمنٹری اسکول میں ہیں اور کچھ مڈل اسکول میں ہیں. بلال نے کہا الک اخوۃ, کیا تمہارے بھائی ہیں؟ Do you have brothers? ہشام نے کہا لا نو, لیس لی اخوۃ, I don't have brothers. دیکھیے لیس لی اخوۃ, یہ اخوۃ اصل میں لیسا کا اسم ہے, اسی لیے اس کے اوپر ضمہ ہے, پیش ہے. لیسا کا جو اسم ہوتا ہے اس پر پیش ہوتا ہے, بھلے ہی اپنی جگہ سے ہٹ گیا, ڈائریکٹ فوراً نہیں آیا, بیچ میں لی آ گیا ہے, لیکن پھر بھی اس کو رفع دے گئے. ان لی 3 خواتین, میری 3 بہنیں ہیں.
I have 3 sisters. تو دیکھیے لی کے بعد جو ثلاثہ آیا ہے وہ دراصل انا کا اسم ہے اور اخوات یہ اختن کی پلورل ہے جمع مؤنث سالم. بلال نے کہا امسلمات ہن، کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ یہ بھی جو ہے مسلمات یہ جمع مؤنث سالم ہے، ساؤنڈ فیمینین پلورل ہے. ہشام نے کہا نعم، جی ہاں، ہن مسلمات، they are Muslims، والحمدللہ، all praise belongs to Allah. اب اس کے بعد ہمارے سامنے کچھ ایکسرسائزز ہیں، اس میں یہ جو تمام رولز ہم نے پڑھے ہیں اس کو ہمیں اپلائی کرنا ہے. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنسر دی فالوئنگ کوسچنز، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے. من این ہشام، ہشام کہاں سے ہے؟ تو اب اس کا جواب دینا ہے ہشام من نیو یارک یا ہوا من نیو یارک، وہ نیو یارک سے ہے. نمبر 2، من ای مدینۃ ہوا، وہ کس شہر سے ہے؟ یہاں جواب دینا ہشام من الولایات المتحدہ، کہ ہشام جو ہے امریکہ سے ہے. من این ہشام، ہشام کہاں سے ہے؟ ہشام من الولایات المتحدہ. اور پھر جب یہ پوچھا جائے من ای مدینۃ ہوا، وہ کس شہر سے ہے، تو یہاں آپ کو بتانا ہے ہوا من نیو یارک، وہ نیو یارک سے ہے، ہی از فرام نیو یارک. کم اختن لہو، اس کی کتنی بہنیں ہیں؟ کم اختن لہو، اس کی کتنی بہنیں ہیں؟ تو اب آپ کو جواب دینا ہے لہو ثلاث اخوات، ہی ہیز 3 سسٹرز، اس کی 3 بہنیں ہیں. اگلی جو تمرین نمبر 2 ہے، اس میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ صحیح کا نشان لگانا ہے صحیح جملوں کے سامنے اور غلط کا نشان لگانا ہے غلط جملوں کے سامنے. ضع هذه العلامة امام الجمل الصحيحة وهذه العلامة امام الجمل التي ليست صحيحة. یعنی یہ صحیح کا نشان ان جملوں کے سامنے رکھیے جو صحیح ہیں اور یہ غلط کا نشان ان جملوں کے سامنے رکھیے جو صحیح نہیں ہیں. ہشام من واشنگٹن، ہشام is from Washington. This is incorrect because ہشام is from New York. اخواتہ مسلمات، اس کی بہنیں مسلم ہیں. His sisters are Muslims. Correct. نمبر 3، بناتہ لسن بمتزوجات، اس کی بیٹیاں شادی شدہ نہیں ہیں. His daughters are not married. Correct sentence. نمبر 4، ابناؤہ طلاب، اس کے بیٹے اسٹوڈنٹس ہیں. ابناؤہ طلاب، اس کے بیٹے اسٹوڈنٹس ہیں. لا لیسوا بطلاب، وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. یعنی کہ یہ انکریکٹ سینٹینس ہے. ابناؤہ طلاب، اس کے بیٹے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ انکریکٹ سینٹینس ہے because his sons are not students. نمبر 5، امہ لیست بمسلمہ، اس کی والدہ مسلمان نہیں ہے، یہ کریکٹ سینٹینس ہے. His mother is not a Muslim. ابوہ مسلم، his father is a Muslim. His father is a Muslim، یہ انکریکٹ سینٹینس ہے. ابوہ مسلم، یہ انکریکٹ سینٹینس ہے. His father is a Muslim. اب نیچے دیکھیے، نیچے کی جو پریکٹس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز ان دس تمرین، ان دس ایکسرسائز یو ہیو ٹو یوز دی ڈفرنٹ فارمز آف لیسا اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو میمورائز دی ڈفرنٹ فارمز آف لیسا اینڈ ٹو نو ہاؤ ٹو کریکٹلی یوز اٹ with different pronouns, with different subjects, with واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، etc. Okay, let us see the different forms of laysa. تأمل ما يلي. Think about the following. حامد طالب، حامد is a student. حامد ليس بطالب، حامد is not a student. دیکھیے فرسٹ کالم میں پازیٹیو سینٹینس بنایا گیا ہے اور اس کے سامنے نیگیٹو ہے اور لیسا کا استعمال ہے. Now it will be easier for you to understand the difference between the both the sentences. The sentence which has laysa and the sentence which does not have laysa. You'll be able to compare both of them and know the difference. So Hamidun talibun, Hamid is a student. Hamidun laysa bi talibin, Hamid is not a student. At-tullabu sigharun, the students are young. طلبہ چھوٹے ہیں. الطلاب یہ براکن پلورل ہے طالبن کی. الطلاب لیسو بصغارن، اسٹوڈنٹس چھوٹے نہیں ہیں. اب دیکھیے لیسو آ گیا کیونکہ الطلاب پلورل ہے. آمنۃ طبیبۃ، آمنہ ایک ڈاکٹر ہے. آمنہ از اے ڈاکٹر. آمنۃ لیست بطبیبۃ، آمنہ از ناٹ اے ڈاکٹر. آمنہ ایک ڈاکٹر نہیں ہے، یہاں لیست آ گیا. کیوں آیا؟ کیونکہ آمنہ فیمینین ہے. الفتیات متزوجات، لڑکیاں شادی شدہ ہیں. The girls are married. الفتیات لسن بمتزوجات، the girls are not married. تو لیست یہ لسنا ہو جائے گا.
انت کبیرن آپ بڑے ہیں, انت کبیرن آپ بڑے ہیں, یو آر اولڈ, انت لست بکبیرن آپ بڑے نہیں ہیں, یو آر ناٹ اولڈ اور یو آر ناٹ این ایلڈر. اب یہاں لستا ہو جائے گا انتا کی وجہ سے. انتم جددن آپ سب نئے ہیں, یو آل آر نیو, انتم لستم بجددن آپ سب نئے نہیں ہیں, یہاں لستم ہو جائے گا جمع مذکر حاضر میں. انتی فقیرتن تو فقیر ہے, یو آر پور, انتی لستی بفقیرتن تو فقیر نہیں ہے, یو آر ناٹ پور. انتن مجتہداتن یو آل آر ہارڈ ورکنگ, یعنی آپ تمام خواتین محنتی ہیں. انتن لستن بمجتہداتن آپ سب محنتی نہیں ہیں, یو آل آر ناٹ ہارڈ ورکنگ. انا مدرسن میں ایک ٹیچر ہوں, آئی ایم اے ٹیچر. انا لست بمدرسن آئی ایم ناٹ اے ٹیچر, میں ایک ٹیچر نہیں ہوں, میں ایک مدرس نہیں ہوں. نحن طلاب وی آر اسٹوڈینٹس ہم سب طلبہ ہیں. نحن لسنا بطلاب ہم سب طلبہ نہیں ہیں. تو آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا لیسا, لیسو, لیست, لسنا, لستا, لستم, لستی, لستنا, لستو, لسنا, یہ سب ڈیفرنٹ فارمز آپ ایک دو تین بار پڑھ لیں اور میچ کر لیں کہ کس طریقے کے پروناؤن کے ساتھ, کس صیغے کے ساتھ کس چیز کا استعمال ہوا ہے, تاکہ آپ کو صحیح طور پہ اندازہ ہو جائے. آگے بڑھتے ہیں ہم تمرین نمبر 4 کی طرف. ادخل لیس علی الجمل الآتیہ, یہ جو نیچے آنے والے سینٹنسز ہیں آپ کو اس کے ساتھ لیسا کا استعمال کرنا ہے. یوز لیسا ود دی فالوئنگ سینٹنسز. الباب مغلق, the door is closed, دروازہ بند ہے. لیس الباب بمغلق, دروازہ بند نہیں ہے. the door is not closed جب لیسا کے ساتھ استعمال کریں گے آپ. الماء بارد, the water is cold, پانی ٹھنڈا ہے. لیس الماء ببارد, پانی ٹھنڈا نہیں ہے. the water is not cold. ہشام مریض, ہشام بیمار ہے. ہشام مریض, ہشام بیمار ہے. ہشام لیس بمریض, ہشام بیمار نہیں ہے. ہشام is not sick, ہشام is sick and ہشام is not sick. نمبر 4, ابھی نائم, میرے والد سو رہے ہیں. My father is sleeping. ابھی لیس بنائم, my father is not sleeping, میرے والد نہیں سو رہے ہیں. نمبر 5, الدرس صعب, the lesson is difficult. سبق مشکل ہے. the lesson is difficult. الدرس لیس بصعب, the lesson is not difficult. سبق مشکل نہیں ہے. نمبر 6, المسجد قریب, مسجد قریب ہے. the mosque is close or near. المسجد لیس بقریب, مسجد قریب نہیں ہے. the mosque is not near. نمبر 7, الطفل جوعان, the baby is hungry. the baby is hungry, بچہ بھوکا ہے. الطفل لیس بجوعان, یہاں ہم کو لیسا بجوعانہ کہنا ہے, یعنی با پریپوزیشن ہونے کے باوجود بجوعانی نہیں کہنا ہے, کیونکہ جوعان ڈپٹوٹ ہے, اور ڈپٹوٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے اس پہ تنوین نہیں آئے گی اور کسرہ نہیں آئے گا, اس کی جگہ پہ ہم فتحہ داخل کریں گے. اس کے بعد دیکھیں اقرأ المثالین, دونوں مثالیں پڑھیں. ثم ادخل لیس علی الجمل الآتیہ and then use لیسا with the following sentences. یعنی یہ دونوں مثالیں پڑھیں اور اس کے بعد جو کچھ سینٹنسز دیے ہوئی ہیں ان کا استعمال لیسا کے ساتھ کریں. یہ امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے کیونکہ اس میں ڈیفرنٹ صیغے جو دیے گئے ہیں اس صیغے کے حساب سے آپ کو لانا ہے. پچھلی جو ایکسرسائز تھی 4 نمبر وہ بہت آسان تھی, اس میں ایک ہی انداز کے تھے, لیکن یہاں پہ آپ کو بہت سارے مختلف صیغوں والے, مختلف شکلوں میں اور صیغوں میں آپ کو استعمال کرنا ہے لیسا کو. ہوا تاجر, وہ ایک بزنس مین ہے. ہوا لیس بتاجر, وہ ایک بزنس مین نہیں ہے. ہی از ناٹ اے بزنس مین. ہوا من الیابان, ہی از فرام جاپان, وہ جاپان سے ہے. ہوا لیس من الیابان, وہ جاپان سے نہیں ہے. ہی از ناٹ فرام جاپان. السیارۃ جمیلۃ, the car is beautiful, کار خوبصورت ہے. لیست السیارۃ بجمیلۃ, یا السیارۃ لیست بجمیلۃ. السیارۃ لیست بجمیلۃ کہہ لیں, کار خوبصورت نہیں ہے, تو یہاں لیست آپ کو لگانا ہے. The car is not beautiful. انا غنی, I am rich.
میں مالدار ہوں. انا لست بغنی، I am not rich، میں مالدار نہیں ہوں. نمبر 3 انت فقیر، you are poor، آپ غریب ہیں. انت لست بفقیر، آپ غریب نہیں ہیں، you are not poor. نمبر 4 ہی من العراق، she is from عراق، وہ عراق سے ہے. ہی لیست من العراق، وہ عراق سے نہیں ہے، she is not from عراق. نمبر 5 نحن اذکیاء، we are intelligent. اذکیاء is the plural of ذکیٌ، ہم سب انٹیلیجنٹ ہیں، ذہین ہیں. نحن لسنا باذکیاء، ہم سب ذہین نہیں ہیں. نمبر 6 ہوا عزب، وہ ان میریڈ ہے، وہ بیچلر ہے. عزب کے معنی ہوتے ہیں ان میریڈ، بیچلر، سنگل، غیر شادی شدہ. تو ہوا لیس بعزب، وہ غیر شادی شدہ نہیں ہے. he is not unmarried، he is not bachelor. المدرسون فی الفصول، ٹیچرز کلاس رومز میں ہیں. the teachers are in classrooms. المدرسون لیسوا فی الفصول، ٹیچرز کلاس رومز میں نہیں ہیں. the teachers are not in classrooms. اس کے بعد ہے اگلے پیج پر انت ذکیۃ، you are intelligent، آپ ذہین ہیں. انت لست بذکیۃ، you are not intelligent، آپ ذہین نہیں ہیں. انتم کبار، آپ سب بڑے ہیں. انتم کبار، آپ سب بڑے ہیں. you are elders. انتم لستم بکبار، آپ سب بڑے نہیں ہیں، you are not elders. نمبر 10 الطالبات فی المکتبہ، الطالبات فی المکتبہ، female students are in the library. الطالبات لسن فی المکتبہ، the female students are not in the library. نمبر 11 انتن طالبات جدد، آپ سب نئی طالبات ہیں. انتن طالبات جدد، you are new students. انتن لستن بطالبات جدد، you are not new students، آپ سب نئی طالبات نہیں ہیں. تو یہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز تھی. اس میں ہمیں استعمال کرنا ہوا مختلف جو صیغے تھے لیسا کے، اس کی پریکٹس کرائی گئی. اچھا، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ بالنفی مستعملا لیسا، لیسا کا استعمال کرتے ہوئے نفی میں، نیگیٹو میں آنے والے کوشچنز کا جواب دیجیے. آنسر ٹو دا فالوئنگ کوشچنز ان نیگیٹو یوزنگ لیسا. نمبر 1 امہندس ابوک، از یور فادر این انجینئر؟ لا، ابی لیس بمہندس، my father is not an engineer. نمبر 2 امدرسۃ امک، کیا تمہاری والدہ ایک ٹیچر ہے؟ is your mother a teacher؟ لا، امی لیست بمدرسہ، my mother is not a teacher، میری والدہ ایک ٹیچر نہیں ہے. نمبر 3 اطلاب اخوتک، کیا تمہارے بھائی اسٹوڈینٹس ہیں؟ are your brothers students؟ لا، اخوتی لیسوا بطلاب، میرے بھائی اسٹوڈینٹس نہیں ہیں، my brothers are not students. نمبر 4 اممرضات اخواتک، کیا تمہاری بہنیں نرسز ہیں؟ are your sisters nurses؟ لا، اخواتی لسن بممرضات، لسن بممرضات، میری بہنیں نرسز نہیں ہیں، my sisters are not nurses. امدرس انت، are you a teacher؟ لا، لست بمدرس، no I am not a teacher، میں ایک استاذ نہیں ہوں. نمبر 6 اجدد انتم، کیا آپ سب نئے ہیں؟ are you all new؟ لا، لسنا بجدد، ہم سب نئے نہیں ہیں، we are not new. نمبر 7 اجدیدۃ سیارتک، کیا تمہاری کار نئی ہے؟ اجدیدۃ سیارتک، کیا تمہاری کار نئی ہے؟ is your car new؟ لا، سیارتی لیست بجدیدۃ، میری کار نئی نہیں ہے. آگے دیکھیں نمبر 7 یوجہ المدرس الی کل من الطلاب اسئلہ یکون جوابها بالنفی ویرد علیہ الطالب مستعملا لست نحو امن امریکہ. یعنی ٹیچر تمام اسٹوڈینٹس کو ایک سوال دے گا، ایک سوال کرے گا سب سے، اور اس کا جواب نیگیٹو میں دینا ہوگا، اور جو طالب علم اس کا جواب دے گا وہ لستو کا استعمال کرے گا. لستو یعنی میں نہیں. جیسے امن امریکہ انتا، آر یو فرام امریکہ،
تو اب اسے جواب دینا ہے اسٹوڈنٹ کو لا لست من امریکہ، نو آئی ایم ناٹ فرام امریکہ. ام متزوج انت، آر یو میرڈ؟ لا لست بمتزوج، آئی ایم ناٹ میرڈ. ام مریض انت، آر یو سک؟ نو. اب جواب دینا لا لست بمریض، آئی ایم ناٹ سک. ام مہندس انت، آر یو این انجینئر، کیا تم ایک انجینئر ہو؟ لا لست بمہندس، آئی ایم ناٹ این انجینئر، میں ایک انجینئر نہیں ہوں. تو یہ جتنے کوسچن اور آنسر اس طریقے سے بنا سکیں آپ بنائیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اگلے پیج پہ ایکسرسائز نمبر 8 ہے. اس میں آپ کو اگزامپل دیکھنے ہیں اور پھر اس کے بعد انا داخل کرنا ہے آنے والے سینٹینسز پر. بتایا گیا تھا آپ کو پیچھے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انا یا لیسا کا جو اسم ہوتا ہے، انا یا لیسا کا جو اسم ہوتا ہے اس کے بیچ میں کوئی پریپوزیشنل فریز آ جاتا ہے، متعلق آ جاتا ہے، اور وہ جو اسم ہوتا ہے اپنی جگہ سے ہٹ کے دور چلا جاتا ہے تقدیم و تاخیر کی بنا پر. لیکن اس کے باوجود بھی انا اپنے اس اسم پر عمل کرے گا چاہے وہ دور ہو جائے اس سے، اور لیسا بھی اپنے اسم کو متاثر کرے گا چاہے وہ اس سے دور ہو جائے. دیکھتے ہیں. تو اب یہاں کیا کرنا ہے آپ کو؟ انا داخل کرنا ہے. لی ثلاث اخوات، میری 3 بہنیں ہیں. تو اب آپ کو کہنا ہے ان لی ثلاث اخوات، میری 3 بہنیں ہیں. لی ثلاث اخوات، ان لی ثلاث اخوات. اصل میں لی ثلاث اخوات جو تھا اصلہ یہ اصل میں تھا ثلاث اخوات لی، میری 3 بہنیں ہیں. اور یہ جو ان لی ثلاث اخوات ہے، ان ثلاثۃ اخوات لی تھا، یہ لی کو پہلے لے آیا گیا ان کے بعد فوراً. تو پہلے لانے کی وجہ سے آپ کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا اسم کہیں دور ہو گیا ہے تو اس پہ وہ کوئی اور چیز بن گیا ہے. نہیں، بھلے ہی وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے لیکن اس کی جو کنڈیشن تھی، اس کا جو اسٹیٹس تھا وہی اسٹیٹس ہوگا، اور انا تلاش کر کے اپنے اسم کو اس کو منسوب کر دے گا. آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیسے کیسے یہ جو ابھی رول بتایا گیا ہے نا کہ یہاں پہ انا داخل کرنا ہے. یہ جو 6 سینٹینسز آ رہے ہیں یہ ایگزامپل دیا انہوں نے. اب دیکھیے، فی الفصل 5 طلاب جدد، کلاس میں 5 نئے اسٹوڈنٹس ہیں. there are 5 new students in the classroom. تو ان فی الفصل 5 طلاب جدد ہوگا. ان فی الفصل 5، یہ 5 جو ہے 5 ہو جائے گا. طلاب جدد. لنا مدرس جدید، we have a good teacher. جید good. ان لنا مدرسا جیدا ہو جائے گا. ان لنا مدرسا جیدا ہو جائے گا ان کے ساتھ. نمبر 3، فی جیبی 100 ریال، I have 100 ریالس in my pocket، میری جیب میں 100 ریال ہیں. تو ان فی جیبی 100 ریال، ان فی جیبی 100 ریال، کہ میری جیب میں 100 ریال ہیں. تو یہ 100 جو ہے اب 100 ہو جائے گا ان کی وجہ سے. نمبر 4، فی الہند انہار کثیرہ، انڈیا میں بڑی نہریں ہیں، ہندوستان میں بھارت میں بہت سی دریائیں ہیں. تو ان فی الہند انہارا کثیرتا ہو جائے گا ان کی وجہ سے. اب نمبر 5، لک برقیۃ فی مکتب البرید، پوسٹ آفس میں آپ کے لیے ایک ٹیلی گرام میسج ہے. برقیہ یہ ٹیلی گرام میسج آیا کرتے تھے پہلے، بہت ہی مشہور ہوا کرتے تھے. اب تو خیر سیکنڈوں میں میسج سنگل کلک میں پہنچ جاتا ہے کہیں بھی. تو ان لک برقیۃ فی مکتب البرید ہو جائے گا یہ کہ پوسٹ آفس میں آپ کے لیے ایک ٹیلی گرام میسج ہے. نمبر 6، لی $1000 فی المصرف، بینک میں میرے $1000 ہیں. I have $1000 in the bank. ان لی $1000 اب ہو جائے گا انا کے لگتے ہی یہ الفا ہو جائے گا کہ میرے $1000 ہیں بینک میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ناؤن سے پہلے یعنی انا کا جو اسم ہے اس اسم سے پہلے اگر کوئی متعلق پریپوزیشنل فریز یا ایڈوربیل فریز آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے عمل پر، اس کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تقدیم و تاخیر اس طریقے کی عربی زبان میں ہوتی رہتی ہے. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں الکلمات الجدیدہ، اس میں تو بہت کم ورڈز تھے. لقاء کے معنی ہوتے ہیں ملنا، میٹنگ، ٹو میٹ سم ون. جید کے معنی گڈ، اچھا. اور جیب کے معنی ہوتے ہیں پاکٹ، جیب. اس کی پلورل آتی ہے جیوب، یہ بروکن پلورل ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. نہر کے معنی ہوتے ہیں ریور، دریا. اس کی پلورل آتی ہے انہار، یہ بھی بروکن یعنی کہ مکسر پلورل ہے، الجمع المکسر. اور برقیت ان کے معنی ٹیلی گرام. اس کی ساؤنڈ فیمینل پلورل جو آتی ہے وہ برقیات آتی ہے. اور مصرف ان کے معنی ہوتے ہیں بینک. اس کی جو پلورل آتی ہے مصارف.
اور مصارف ایسی جمع ہے جو غیر منصرف ہوتی ہے, ڈپٹوٹ والی جمع ہے. کچھ جمعیں ایسی ہوتی ہیں, there are some plurals in Arabic which fall under the category of a diptote. For example, مصارف و مصاریف, مساجد, منادیل, and مکتب البرید meaning post office. So alhamdulillah, we completed this lesson and I hope that everything is clear. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.